السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کفن دفن کے مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے جمعہ کفن کے تعلق سے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے، اور آج انشاءاللہ نماز جنازہ کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ جنازہ تیار کرنے کے بعد جب اسے گھر سے نکالا جائے تو چارپائی پر لٹانے کے بعد جب اسے لے کر جنازہ گاہ کی طرف جایا جاتا ہے تو اس بات کا خیال رہے کہ اس کا سر آگے کی طرف ہو، جدھر چل رہے ہیں ادھر اس کا سر ہو، اور چلتے وقت تھوڑی رفتار میں چلنا چاہیے، بہت دھیرے دھیرے لے کر جنازہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن رفتار سے مراد یہ ہے کہ مردے کو جھٹکا نہ لگے۔ اگر اتنی تیز چل رہے ہیں کہ مردہ ہل رہا ہے، اسے جھٹکا لگ رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ رفتار میں لے چلنے کی وجہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ یا تو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے۔ اگر بندہ اچھا ہے تو اسے جلدی اس کی منزل کی طرف پہنچا دو، اور اگر بندہ برا ہے تو اسے جلدی اپنے کاندھوں سے اتار دو، اس کا بوجھ اپنے اوپر نہ رکھو۔ تو اس وجہ سے جب جنازہ لے کر چلے تو چال میں تھوڑی رفتار ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ جنازہ لے کر چلتے ہیں تو جو بندہ نیک ہوتا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی سے میری منزل کی طرف پہنچا دو۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھا کرتا ہے، اور جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی میری منزل کی طرف پہنچا دو۔ اور اگر بندہ برا ہوتا ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، تو وہ جنازہ اٹھانے والوں سے کہتا ہے کہ ارے ذرا آہستہ چلو، کہاں تم مجھے لے کر جا رہے ہو، مجھے ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہی مرتے وقت بندہ اپنا اچھا اور برا انجام دیکھ لیا کرتا ہے، اور اس کی روح جنازہ لے جانے والوں سے بات کیا کرتی ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جب مردہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تو انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق مردے کی اس آواز کو سنا کرتے ہیں، اور اگر انسان اس مردے کی آواز کو سن لے تو یا تو بے ہوش ہو جائے یا وہیں پر گر کر مر جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کان میں مردے کی آواز کو پہنچنے سے روک دیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب مردے کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے آواز دیتا ہے کہ اگر اس آواز کو دفنانے والے سن لے تو اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مردوں کی آواز کو نہیں سننے دیتا، اور انسان کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، جتنے جانور ہیں، جنات ہیں، وہ تمام کے تمام مخلوقات مردوں کی آواز کو سنا کرتے ہیں۔ تو اب جنازہ لے جانے کے بعد، اچھا جنازہ میں جب چارپائی لے جائی جا رہی ہو تو ہر آدمی کاندھا دینے کی کوشش کرے، اس وجہ سے کہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 قدم مردے کی چارپائی کو جنازہ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔
اس قدر فضیلت ہے کہ جو بندہ 40 قدم تک اگر جنازے کو کاندھے پر اٹھا کر لے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جنازے کو کاندھا دینا یہ نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب جنازے کو کاندھا دینے میں ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی موقع لگے تو جنازے کو کاندھا دینا چاہیے۔ جنازے کو رکھنے کے بعد اب جنازے کی تیاری ہوگی۔ نماز جنازہ کس کی پڑھی جائے گی؟ جو بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد ذرا سا بھی حرکت کر دے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جو بچہ پیٹ سے مردہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسے کیا کریں گے کہ اسے غسل دیں گے، کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ لیکن اگر اس دنیا میں آنے کے بعد ذرا سا بھی حرکت اگر کر رہا ہے تو پھر اسے غسل بھی دیں گے، کفن بھی پہنائیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ ہر مسلمان پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کہ اگر ایک شخص نے نماز جنازہ پڑھ لی تو تمام لوگوں کے اوپر سے گناہ ہٹ جایا کرتا ہے، لیکن اگر تمام لوگوں نے کسی مردے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور بغیر نماز جنازہ پڑھے کسی مردے کو دفن کر دیا گیا تو اس بستی میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ تو نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ اب نماز جنازہ میں دو چیزیں فرض ہیں، دو چیزیں نماز جنازہ میں فرض ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے چاروں تکبیریں اور دوسری چیز ہے قیام۔ چاروں تکبیریں جو کہی جاتی ہیں ان چاروں تکبیروں کو نماز جنازہ میں کہنا فرض ہے، اور قیام بھی فرض ہے، یعنی بغیر عذر کے اگر کوئی شخص چاہے کہ میں نماز جنازہ بیٹھ کر پڑھ لوں تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ اب چاروں تکبیریں فرض ہیں، لہذا ہر تکبیر کو کہنا بھی فرض ہے۔ اور عام نمازوں کا معاملہ یہ ہے کہ اور نمازوں میں صرف تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو صرف وہ والی تکبیر فرض ہے، لیکن نماز جنازہ میں چاروں تکبیریں فرض ہیں، لہذا اگر کسی نے ایک بھی تکبیر نہیں کہی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ 3 تکبیر امام بھولے سے کہہ دے تب بھی نماز جنازہ دوبارہ پڑھنا واجب، 2 تکبیر کہہ دے تو ظاہر سی بات ہے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا واجب۔ ہاں اگر غلطی سے 4 کے بجائے 5 تکبیر اگر امام نے کہہ دی تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر 4 سے کم تکبیر اگر امام نے کہی تو اس صورت میں نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ 4 تکبیریں کہنا نماز جنازہ میں فرض ہے۔ اچھا، جس طرح امام پر یہ چاروں تکبیریں فرض ہیں اسی طرح مقتدی پر نماز جنازہ پڑھنے والے پر بھی چاروں تکبیریں کہنا فرض ہے۔ عام نمازوں میں کیا ہے کہ صرف اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہیں تو صرف وہ والی تکبیر امام اور مقتدی دونوں پر فرض ہے، لیکن نماز جنازہ میں یہ چاروں تکبیر جس طرح امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی بھی اللہ اکبر کہے گا، امام دوسری تکبیر اللہ اکبر کہے مقتدی بھی دوسری تکبیر اپنی زبان سے کہے گا اللہ اکبر، تیسری میں بھی چوتھی میں بھی، یعنی چاروں تکبیروں کو زبان سے کہنا بھی فرض ہے۔ اچھا، اگر نماز جنازہ کسی کی ایک تکبیر چھوٹ گئی، مان لیجئے بہت سے لوگ ہوتے نماز جنازہ ہونے لگتی ہے تھوڑا لیٹ آتے ہیں، ایک کا تکبیر اگر کسی کی چھوٹ گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے، اب پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ الگ سے جو چھوٹی ہوئی تکبیریں ہیں ان کو کہہ کے پھر سلام پھیر لے۔ یہ حکم ہے کہ اگر کوئی تکبیر کسی کی چھوٹ جائے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد خود سے وہ تکبیر کہے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے۔ نماز جنازہ پڑھی کیسے جائے تو بہت آسان سا اس کا طریقہ ہے، لیکن عام طور پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ کھڑے رہتے ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کی بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔
آقا نے فرمایا کہ مسلمانوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق میں سے کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلے ایک حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے تو اسے سلام کرے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے جائے، اسی طریقے سے جب وہ مرے تو اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ نماز جنازہ پڑھی کیسے جائے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے۔ دیکھیں، پہلے نیت آپ کر لیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور دعا اس میت کے واسطے، یہ نیت ہونی چاہیے، یا نماز جنازہ ہی کی نیت کر کے آپ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر کہیں امام کے ساتھ، ثنا پڑھیں، امام بھی ثنا پڑھے گا، آپ بھی ثنا پڑھیں۔ ثنا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ اس میں نماز جنازہ میں وجل ثناؤک بڑھانا بھی افضل اور مستحب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بڑھا رہا ہے، صرف وہی ثنا پڑھ لے رہا ہے جو نماز میں پڑھتا ہے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھیں، پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کوئی سی بھی درود شریف پڑھ لیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر وہ درود ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ تو نماز کے اندر جو درود پڑھی جاتی ہے، عام طور پر ہر آدمی کو وہ درود یاد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے دوسری تکبیر کے بعد وہی درود ابراہیمی پڑھے۔ اگر وہ درود یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی درود پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ نے اتنا پڑھ لیا تب بھی سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، یعنی دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں۔ اب تیسری تکبیر اللہ اکبر، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھنا، یہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اب میت کے لیے جو دعا ہوتی ہے تو وہ بھی جو لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں ان کو عام طور پر یاد ہوتی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی، اسی وجہ سے وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ لیکن یاد رکھیں کہ دیکھیں ثنا تو سب کو یاد ہوگی، درود ابراہیمی بھی سب کو یاد ہوگی، تو اگر یہ دعا کسی کو یاد نہیں ہے تو صرف اتنا پڑھ لیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اتنا اگر آپ پڑھ لیں گے تو تب بھی نماز جنازہ کی دعا ادا ہو جائے گی۔ کیا پڑھیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اگر صرف اتنا اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنا دیر آپ کھڑے رہیں جب تک امام چوتھی تکبیر نہیں کہتا، آپ اسی کو پڑھتے رہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اتنا آپ نے پڑھ لیا تو نماز جنازہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ چوتھی تکبیر ہوگی اور چوتھی تکبیر کے بعد امام سلام پھیر دے گا۔ اب سلام پھیرتے وقت بس ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب امام سلام پھیرتا ہے تو بعض لوگ ہاتھ باندھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف سلام پھیرے تو ایک ہاتھ چھوڑا، دوسری طرف سلام پھیرا تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا، تو یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ سلام پھیرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جب امام چوتھی تکبیر سے فارغ ہو، جب امام سلام پھیرے تو آپ فوراً دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیں اور دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر دونوں طرف سلام پھیریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر پہلے آپ ہاتھ باندھ کر سلام پھیرے، یہ بھی خلاف سنت، ایک ہاتھ چھوڑے پھر سلام پھیرے، دوسرا سلام پھیرے دوسرا ہاتھ چھوڑے، یہ بھی خلاف سنت۔ سنت یہ ہے کہ سلام امام پھیرے تو دونوں ہاتھوں کو آپ چھوڑ دیں اور ہاتھ کھولے کھولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنا کہنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ بس ایک آخری مسئلہ کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت ایک جوتا چپل پہن کر بھی نماز پڑھنے والا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو دیکھیے نماز جنازہ بہتر تو یہ ہے کہ جوتا چپل اتار کر پڑھی جائے، اس لیے کہ اس میں ادب زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جوتا چپل پہن کر بھی نماز جنازہ پڑھتا ہے تو یہ بھی بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جوتا چپل پہن کر آپ نماز پڑھیں تو اس کے تلووں کو دیکھ لیں
कि उसमें कोई नजासत तो नहीं लगी है। अगर गोबर वगैरह या कोई मुर्गी बतख की अगर बीट वगैरह उसमें लगी है तो जूता चप्पल उतार दें। लेकिन अगर जूता चप्पल आपकी साफ है, आपने देख ली और उसको पहनकर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, जायज हो जाएगी, कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर जूते चप्पल के तलवों के नीचे अगर कोई नजासत लगी थी और आपने अगर उसको पहनकर नमाज पढ़ लिया तो फिर आपकी नमाज अदा नहीं होगी। तो इस वजह से इस बात का ख्याल रखें कि अगर पहले तो कोशिश करें कि नंगे पांव नमाज पढ़े, अगर जूता चप्पल पहनकर नमाज पढ़े तो कम से कम तलवों को साफ कर लिया जाए, तलवों में कोई नजासत ना हो तो आप उसको पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला